بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقال سيدي وشيخي وعبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحبی عین الکمال. انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے خانوادہ تاریخیہ کی جملہ افراد، منتظمین اور بالخصوص صدر محفل صاحب مسند قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ، جن کی نگاہ فیض سے رات کے اس شب میں سینکڑوں تشنگان روحانیت اپنے گھروں کی آرام و سکون کو تیاگ کر اپنے قلب کے تاروں کو ذکر مولا اور یاد مولا کی گونج سے مہکانے کے لیے اور اس کی بزم کو سجانے کے لیے اس محفل میں شریک ہوئے. جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا حکم ملا وہ ہے سلاسل طریقت میں خلافت کا مقصد اور اہمیت. دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم ہے، چند معروضات میں عرض کروں گا. سلاسل طریقت میں خلافت کا معنی ہے نیابت، دوسرے الفاظ میں ذمہ داری، جو ایک بڑا اپنے ماتحت کو سونپا کرتا ہے. اور اگر مختصر میں اس کو یوں عرض کروں، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے جو اپنے خلفاء تیار کیے اور جو انہیں مقصد خلافت عطا کیا اور انہوں نے اس خلافت کی اہمیت کو جس طرح نبھایا، میرے بھائی یہی مقصد خلافت ہے. مولا علی کے 4 خلفاء، ان میں سے پہلے خلیفہ مولا حسن ہوئے، اور امام حسن کون ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خلیفہ کا جو مقصد ہے، جو اسے اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے امام سے، اپنے رہبر سے ذمہ داری ملتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے توڑنا نہیں ہے، اس نے جوڑنا ہے. اس نے محبت کو عام کرنا ہے. اس جوڑنے میں اگرچہ اسے کتنی ہی تکلیفیں برداشت کیوں نہ کرنے پڑے، اس کا اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے. میرے امام کے دوسرے خلیفہ ہوئے مولا مرتضی کے دوسرے خلیفہ ہوئے مولا حسین. اور حسین کون ہے کہ جب کربلا میں آتے ہیں تو ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف امام حسین ہے، اور وہ حسین مقصد خلافت اور خلافت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس میدان کربلا میں رہتی دنیا میں آنے والے سلاسل کے خلفاء کو بتاتا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سلاسل کے اندر مقصد خلافت کیا ہے تو گھر لٹانا، جان دینا، کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. تو خلیفہ کا مقصد وہ حضور کے دین کا احیاء ہے، وہ اعلاء کلمہ حق ہے، وہ دنیا پرستی نہیں، وہ ہوس پرستی نہیں، وہ نفس پرستی نہیں، وہ حضور کے دین کی اشاعت ہے. میں مولا مرتضی کے تیسرے خلیفہ ہوئے حضرت حسن بصری. لیکن میں یہاں دوبارہ امام حسین پر آتا ہوں. آپ نے اپنی خلافت حضرت سید سجاد کو دی، آپ نے اپنی خلافت امام باقر کو دی، انہوں نے اپنی خلافت امام جعفر صادق کو دی. اور یہ امام جعفر کے پاس جب خلافت آتی ہے تو پھر آپ کی خدمت میں وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ وہ زانوِ تلمس طے کرتے ہیں. اور جب امام اعظم آتے ہیں تو سلاسل میں سلوک کے اندر
کشف کا 18واں درجہ ہے کہ کشف کو 18واں درجہ حاصل ہے، اس وقت آپ پر جو کشف ہوتا ہے، وضو کے پانی میں دیکھ کر لوگوں کے گناہوں کو پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ کو فیض ملا حضرت امام جعفر پاک سے، پھر حضرت موسیٰ کاظم کے پاس، پھر موسیٰ رضا کے پاس، پھر حضرت تقی اور نقی کے پاس، پھر حضرت حسن عسکری کے پاس۔ بات مختصر کروں، آپ ہندوستان میں آئیے اور سرزمین ہندوستان میں ماضی بعید میں چلے جائیے، خواجہ غریب نواز آتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین ہے، اور آپ کو جب تاج خلافت ملتا ہے، وہ نعمت ملتی ہے، ایک طرف پورا کفرستان ہے اور ہندوستان میں تنہا معین الدین کی ذات ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اعلان کلمہ حق کرتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے اس کفرستان کے اندر لاکھوں توحید کا پرچار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی نعمت بختیار کاکی کو دیتے ہیں، وہ نعمت بابا فرید کو دیتے ہیں، وہ نعمت محبوب الہی کو دیتے ہیں۔ ارے یہ ہے مقصد خلافت۔ اور اگر ماضی بعید سے ماضی قریب میں آئیے تو ہندوستان کی سرزمین ہے، 22 سال کا نوجوان ہے، اور جب وہ 22 سال کا نوجوان اسٹیشن پر اترتا ہے تو کہتا ہے مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ پیر ہے۔ نہ کبھی اسے دیکھا، نہ اس کا کلام سنا، لیکن جب ساتھی نے ملاقات کروائی تو قربان جائیے، پیر کہتا ہے تم آ گئے، ہم تو کب سے تمہارے منتظر تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، وہ 22 سالہ نوجوان ہے، اور اس نوجوان کو پیر اپنی خلافت بھی دیتا ہے، اور صندوق جی جس میں سلسلے کے اذکار تھے وہ نعمت بھی دیتا ہے۔ اہل مجلس نے کہا حضور آپ نے لوگوں کو بڑی ریاضتیں کروائی، بڑی محنتیں کروائی، جو کی روٹیاں کھلوائیں، یہ 22 سال کا نوجوان اس میں کیا تھا کہ آپ نے سب امانتیں سپرد کر دی؟ کہنے لگے بڑے عرصے سے متفکر تھا، روز حشر جب آؤں گا رب پوچھے گا کیا لایا؟ آج جو آیا ہے حشر میں عرض کروں گا اے مولا یہ آل رسول احمد رضا کو لایا ہے۔ اور پھر یہی میرے امام احمد رضا ہے۔ مقصد خلافت آپ دیکھیے، آپ جنہیں اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اور خلفاء کی تربیت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضور مفتی اعظم ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صاحب بہار شریعت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی ہیں۔ وہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں۔ ارے وہ قطب مدینہ ہیں۔ ارے وہ مولانا نورانی کے مولانا شاہ علیم الدین میرٹھی ہیں، جن کو سفیر اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں یہ وہ شخصیت اور ہستی ہے کہ جنہوں نے خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے علم بلند کر کے رکھا ہے، اور جو آج یہ چاہتے ہیں کہ اپنے خلفاء میں وہی نہیں دیکھیں جو بزرگوں نے مقصد دیا تھا۔ اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور آپ جس طرح اپنے خلفاء کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے احیاء سنت، احیاء دین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی